السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ابیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستوں، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر ویڈیوز بنا رہے تھے، انہی میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ زندگی میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت و ملاقات سے مستفید ہونے والوں کو یہ خیال آتا تھا جس نے کسی جنتی انسان کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ امیر شریعت سیاسی میدان میں حصہ لینے کے باوجود دور حاضر کی سیاست کی خرابیوں سے مبرہ تھے۔ دور حاضر کی سیاست کی خرابیاں کیا ہے؟ خود آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، قیادت، مناصب کے لیے امیدواری، غیبت، حسد، ان میں سے کوئی بیماری ان کے کردار کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ وہ ایک عالم دین تھے اور دینی انداز میں دین کا کام کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔ امیر شریعت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شورش کاشمیری نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، شاہ جی خوبصورت عادتوں کے ایک دلفریب انسان تھے۔ قرون اولیٰ میں ہوتے تو صحابہ کی صف اول میں ہوتے، کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوتے۔ ان کی درویشی اور فقیری میں بوئے اسد اللہ بھی تھی اور غیرت شبیری بھی۔ وہ ابو ذر غفاری کی طرح املاک پیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجائز سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے بے پناہ ارادت رکھتے تھے۔ عہد عتیق کے روم و یونان میں ہوتے تو ڈیماستینز یا سرو ہوتے جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کیے۔ گمشدہ یونان میں ہوتے تو عجب نہ تھا کہ سقراط کی طرح انہیں بھی زہر کا پیالہ پینا پڑتا۔ ویدوں کے ہندوستان میں ہوتے تو ہمالیہ کے غاروں میں رشیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے اور گیتا کے ورق اجالتے پھرتے، یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یادیں ایلوار اور اجنتا کے محیر العقول غاروں میں نہ مٹنے والی خطابت کا شاہکار محسوس ہوتی ہیں۔ شاہ جی ایک عجیب و غریب تصویری مرکہ تھے۔ ان کے چہرے مورے پر فقراء اسلام کا تنتنا اور دانشوران یونان کا ہم ہمہ اعلیٰ کیے ہوئے تھا۔ آدمی ان کے نزدیک آ کر اور نزدیک ہو جاتا تھا۔ ان کے مخالف وہی تھے جو ان سے دور رہے یا پھر انگریزوں کے پٹھو، مسلمانوں کے دشمن اور قادیانیت کے متبع۔ وہ نور کا تڑکا تھے کہ اندھیری رات اس کی گرفت میں آ کر ففرو ہو جاتی، اور پھر اوس کا قطرہ تھے کہ غنچوں کا منہ دھلاتے اور پھول کھلاتے۔ ان کی عادتیں جو ان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اتنی سادہ اور عجیب تھی کہ عظیم کتابی انسانوں کے سوا ان کا وجود فی زمانہ شاذ ہی ملتا ہے۔ وہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے تھے، ہر چیز کو اللہ کی رضا کے تابع سمجھتے۔ حال سے انہیں بس اتنا ہی تعلق تھا کہ اس کو جھنجھوڑتے، اس پر کھڑتے یا کبھی کبھار اس پر کہکے لگاتے۔ البتہ وہ ماضی کے انسان تھے، امور ماضی سے ہی محبت کرتے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سوچنا سمجھنا، بولنا ہنسنا سب ماضی کا مرہون اثر تھا۔ وہ اسلام کے ماضی کے سوا کسی ماضی کے قائل نہ تھے اور تہبند اس لیے باندھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے۔ وہ کسی بھی غذا کے عادی نہ تھے، ساگ ستو جو ملا خدا کا شکر کیا کھا لیا۔ میں نے ہری مرچوں کی رغبت کے سوا ان میں کسی شے کے لیے رغبت نہیں پائی۔ انہیں بغیر پکائے بھی کھاتے اور قیمے میں بھون کر بھی۔ ٹھنڈا پانی کثرت سے پیتے بلکہ تقریر کرتے وقت ترماس ساتھ رکھتے اور برف ہی چباتے جاتے۔ ان کا گلا برف سے اور کھلتا بلکہ کرارا ہوتا تھا۔ اکثر فرش پر بستر کھول کر سوتے یا پھر بان کی کردری چارپائی پر۔ وضو کے لیے ہمیشہ لوٹا ساتھ رکھتے۔ جب پان کھانے کی عادت پختہ ہو گئی تو تیلیوں کی ایک غریب الحال ٹوکری میں پانوں کی ڈھولی، چونا، کتا، سپاری کی گولیاں قدر کے ٹکڑوں میں لپاٹ کے رکھتے۔ سحر خیز تو تھے ہی، یعنی صبح کی نماز قضا نہ ہونے دیتے۔ نماز ان کی فطرت ثانیہ تھی، مگر رات گئے دیر سے سوتے اور یہ ان کی فطرت ثانیہ ہو چکی تھی۔ جلسوں میں آخری مقرر وہی ہوتے۔ ان کا کوئی جلسہ 12-1 بجے رات سے پہلے ختم نہ ہوتا اور صبح ہونا تو عام معمول تھا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد عقیدت مندوں کا ہجوم گھنٹہ 2 گھنٹے گھیرے رکھتا۔ جس روز جلسہ نہ ہوتا یا گھر پہ ہوتے تو محفل آرائیاں فرصت نہ دیتی، وہی 2 بجے شب کا سونا مقدر ہوتا۔ البتہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ معمول نہ رہتا۔ تراویح پڑھنے کے بعد محفل جماتے اور سحری سے کچھ ہی پہلے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، اور آخری برسوں میں یہ حال تھا کہ صحبت آرائیاں بالکل مختصر کر دی تھی۔ وقت کا بڑا حصہ یاد الہی میں بسر کرتے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ عبادت کے لمحے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا یعنی اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، محفل برخاست ہونی چاہیے۔ پھر خود اٹھ کھڑے ہوتے، فرماتے جو لوگ روٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں، ان میں اور ایک کتے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی روٹی کے لیے بھونکتا اور دم ہلا کر مالک کے پیچھے جاتا ہے۔ روٹی کوئی چیز
نہیں، اصلی چیز عقیدہ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دھن ہے۔ مذہباً پکے مسلمان اور بلحاظ مسلک انفی العقیدہ تھے، دیوبند کے مدرسے فکر کے پیرو، طبیعت میں کسی چیز کے لیے تنفر نہ تھا، ہر فرقے کی اچھائیوں سے محبت کرتے، مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سمجھتے تھے، صوفیاء اور اولیاء کا بہت احترام کرتے اور مزے میں آ کر فرماتے بھائی میں تو چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی، قادری بھی، صابری بھی، سہروردی بھی۔ مولانا داؤد غزنوی نے شکایت کی کہ مظہر علی اظہر اپنے بیٹے قیصر مصطفیٰ کی شادی پر باجا بجوا رہا ہے، فرمایا بھائی سے گلہ نہ کرو، وہ تو محرم کے دنوں میں باجے بجوا کر تازیاں نکالتے ہیں، اپنے دوائر سے باہر مجلسی دعوتوں میں شاذ ہی شریک ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں بھائی شورش کاشمیری کے لیے دعائے مغفرت مانگنے کو کہا تو فرمایا جی چھوڑو، اس ننھی کلی سے کون حساب لے گا، خدا ہماری اور تمہاری طرح توڑا یہ قیامت کے روز چنگیز، الاکو، ہٹلر وغیرہ کا حساب ہی لمبا ہوگا، امہ شمہ سے کون پوچھتا ہے۔ وعدہ بہرحال پورا کرتے، سال کے 365 دنوں میں 330 دن تقریر فرماتے، لیکن وقت کی پابندی ان کے بس کا روگ نہ تھا، جلسے میں دیر سے پہنچتے، جس کے ہاں جا کر ملنا ہو وہاں وقت مقررہ کا 2-4 گھنٹے اوپر ہونا تو معمول تھی۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت طے کیا، وہ سیکنڈوں پر نگاہ رکھنے والے اور یہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچتے، وقت ہو رہا تھا، دوستوں نے متوجہ کیا مگر کیلولہ کرنے لگے، گاندھی جی سے بھی یہی کیا۔ مولانا حبیب الرحمان کہتے تھے کہ شاہ جی نے انگریزوں کے خلاف اتنا جہاد کیا کہ کئی انسانوں کا مجموعہ بھی یہ نہ کر سکا، مگر وقت کے اسراف کا یہ حال ہے کہ اگر آج یہ کہیں کہ فلاں روز ٹھیک اتنے بجے آ کر اتنے منٹ پر شاہ جی کو وائسرائے لیگل لاج بھجوا دو، ہم آزادی کا پروانہ دیں گے، تو آزادی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ شاہ جی اور وقت کی پابندی دو الگ چیزیں ہیں۔ اپنی تعریف سے خوش نہ ہوتے، نہ پسند کرتے، نہ اجازت دیتے، اخباروں میں چھپنے چھپانے کے سخت خلاف تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کا وجود ہی نہیں دیکھا تھا، اخبارات کو عمر بن کوئی بیان نہیں دیا، نہ مضمون لکھا، ان کے پاس کوئی وسیع لائبریری نہ تھی، فرماتے قرآن کے سوا کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں، ابتدا میں خوب کتابیں پڑھی، پھر مطالعے کا ذوق کچھ دنوں ساتھ رہا، آخر قرآن پاک کو ہی رفیق بنا لیا۔ مولانا طفیل منگلوری کی کتاب مسلمانوں کا روشن مستقبل ایک زمانے میں ساتھ رکھتے اور ساتھیوں کو اس کے پڑھنے کا مشورہ دیتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال، ظفر علی خان کا ستارہ صبح انہوں نے ڈوب کر پڑھے، علامہ اقبال کا کلام کا بڑے انہماک سے مطالعہ کیا تھا، اپنی ذات کی ہر حال میں نفی کرتے اور جماعت کے دوستوں یا جماعت سے باہر کے انگریز دشمنوں کے قصیدے پڑھواتے اور دعائیں دیتے۔ جنگ عظیم کے دوران سیاسی جلسوں پر پابندی تھی، 1907 میں سیاسی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھی، یکایک 1918 میں ترکوں نے برطانوی اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ترکوں کی شکست کے بعد کرسمس کے دنوں میں حکومت ہند نے برطانوی فتح کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ اسی دوران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو اپنے انگریزی اخبار کامریڈ میں وائس آف ٹرکی کے ایڈوانس سے مضمون لکھنے پر نظر بند کیا گیا۔ علماء ہند نے مسلمانوں کو جشن میں شرکت کرنے سے منع کیا کہ ترکی کی فتح پر جشن منانا مسلمانوں کو زیبا نہیں۔ گاندھی جی بھی احتجاج کرتے ہوئے خود جیل چلے گئے اور ملک کے کونے کونے میں احتجاج کی خبریں آنے لگے۔ سب سے زیادہ اشتعال انگیز حادثہ جلیانوالہ باغ امرتسر میں ہوا۔ باغ شہر کے درمیان تک، کوتوالی سے جنوب سے کچھ فاصلے پر اس کا درخت کا علاقہ نہیں تھا۔ اس باغ میں جلسے ہوتے تھے، ماشاء اللہ ہونے کے باوجود ایک ہفتے تک شہر میں حکومت اپنا نظام قائم نہ کر سکی۔ باغ میں ہر روز جلسے ہوتے اور لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا جاتا اور پرامن رہنے کو بھی کہا جاتا، کیونکہ کارکن آزاد تشدد کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ گاندھی جی نے پرامن رہنے کی ہدایت کی تھی۔ 13 اپریل اتوار کے روز بیساکھی کے دن امرتسر میں خاص ہجوم تھا، دیہات سے لوگ بڑی تعداد میں آئے تھے۔ جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہو رہا تھا، حاضری معمولاً بھی غیر معمولی ہوتی تھی، لیکن بیساکھی کے دن غیر معمولی ریکارڈ بھی مات ہو گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر لارڈ بائر کی ہدایت کے مطابق جنرل ڈائر فوج کا ایک دستہ لے کر شہر آیا۔ اس نے کوتوالی کی طرف بڑھ کر عام درخت کا راستہ روکا اور آگے بڑھ کر کوئی تنبیہ کیے بغیر گولی چلانے کا حکم دیا۔ ہزاروں زخمی، سینکڑوں قتل ہوئے، بھاگ دوڑ میں نکلنے کا راستہ نہ تھا، لوگ مکانوں اور دیواروں کو پاند کر بھاگنے لگے، لیکن مسلمان سب سے زیادہ تخت مشق کے ستم ہوئے۔ ڈائر اور اس کے فوجی واپس گئے اور لوگ بھی ہراساں ہو کر جدھر رخ ہوا بھاگ گئے۔ اس قتل عام نے نہ صرف امرتسر کے شہر اور ضلع میں آگ لگائی بلکہ قرب و جوار کے لوگوں میں بھی مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی خبر سن کر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اخبارات میں جب اس قتل عام کی خبر پھیلی تو سارے ملک بلکہ ساری دنیا میں انگریزی تشدد کے خلاف گہرا جذبہ پیدا ہوا۔ نوجوان سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رہائش گاہ کوتوالی اور جلیاں باغ کے قریب 30 سانے جنگ کا سے طبیعت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ترکوں کی شکست کے بعد
خود اپنے گھر میں انگریزی مظالم کی داستان ایک چشمدید واقعہ بن کر سامنے تھی۔ جوشیلی طبیعت، تڑپنے والا دل، تڑپانے والی زبان کب تک خاموشی اختیار کرتی۔ قسمت نے پہلے کرسمس کے دنوں میں کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں کرانے کا فیصلہ کر چھوڑا تھا۔ اب انگریزی حکومت کے سامنے یہ سوال تھا کہ کانگریس کا اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے یا نہ۔ اجلاس کا فیصلہ دسمبر 1918 میں ہوا تھا، اس لیے اسے خود ساختہ فتنہ سے تعبیر نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کے چپا چپا میں جلیانوالہ باغ کے مظالم کی داستان پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی رائے عامہ بھی برطانیہ کے خلاف تھی، اس لیے اس اجلاس کو روکا نہ جا سکا اور وزیر ہند نے اعلان کر ہی دیا کانگریس کا سالانہ جلسہ امرتسر میں ہونے دیا جائے گا اور اسے روکا نہیں جائے گا۔ اس وقت میری عمر 35 تھی۔ حکومت کے تشدد سے بے نیاز ہو کر جب میں نے تقریریں شروع کی، مولانا محمد داؤد غزنوی لکھتے ہیں، اس وقت میری عمر 35 سال تھی۔ حکومت کے تشدد سے بے نیاز ہو کر جب میں نے تقریر شروع کی تو عوام میں ہر وقت میری گرفتاری کا چرچا تھا۔ میں نے اللہ کے نام پہ اپنے مشن کو جاری رکھا، جو قلبی سکون مجھے اس وقت تھا اسے بیان نہیں کر سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت مدرسہ نعمانیہ مسجد خیر الدین امرتسر میں مشکات شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے خوش بیان ہونے کی وجہ سے بطور ایک واعظ امرتسر میں مشہور تھے۔ میری ایک تقریر چوک کٹرا سعید میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہر دوست کا خیال تھا کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ ساتھ ہی مجھے دوستوں نے نصیحت شروع کی کہ زمانہ بڑا نازک ہے، آپ ایسی تقریریں نہ کریں۔ دوسرے دن اسی جگہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی اور کہا کل اسی جگہ مولوی داؤد غزنوی نے جو آگ لگایا ہے میں اس پر پانی ڈالنے آیا ہوں۔ شاہ جی کی اس تقریر سے عوام میں غلط فہمی ہوئی۔ مجھے جب اس تقریر کا علم ہوا تو میں نے سمجھا کہ شاہ جی کو واقعات کا علم نہیں اور ان سے تقریر کرائی گئی، لہٰذا میں نے دوسرے دن شاہ جی کو اپنے مکان بلوایا، اخبارات کے تمام گزشتہ فائل اس کے سامنے رکھے اور اس سے عرض کیا اس وقت عالم اسلام کے خلاف برطانیہ کیا سلوک کر رہا ہے اور خاص کر ترکی میں جو ہو رہا ہے وہ عالم اسلام کے لیے تباہی ہے۔ یہ حالات سن کر شاہ جی نے فرمایا کہ نہ تو میں اخبارات پڑھتا ہوں نہ میں نے سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے، اس لیے مجھے حالات کا کوئی علم نہیں۔ میں نے عرض کیا بس اگر آپ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد میرے ساتھ مل کر کام کرے تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت ہو سکتی ہے۔ شاہ جی نے فرمایا میں تو ایک طالب علم ہوں، ان حالات میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا 2-3 مہینے میرے ساتھ جلسوں میں شرکت کرے۔ شاہ جی میں جذبات کی کمی نہ تھی، تقریری قابلیت اس میں قدرت نے ودیت کر رکھی تھی۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں شاہ جی خلافت کے موضوع اور حالات عذرا کے بہترین مقرر بن گئے۔ پھر تو ان کی تقریر کا یہ عالم ہو گیا کہ نہ صرف امرتسر بلکہ پنجاب سے باہر سارے ہندوستان میں اپنی ایمان پرور تقریروں سے لوگوں کے جذبہ حریت اور ایمان کو گرماتے رہے۔ یہ ان کی خاندانی شرافت یا عالی نسبی سمجھیے، اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ مجھے اپنا بڑا بھائی اور استاد تسلیم کرتے رہے۔ جانباز مرزا لکھتے ہیں کہ تحریک خلافت 1921 میں جب عوام کی گرفتاریاں شروع ہوئی اور شاہ جی بھی اپنی تقریر کی بنا پر جو انہوں نے مسجد خیر الدین میں کی تھی گرفتار کیے گئے۔ اس مرتبہ انہیں 3 برس کی سزا ہوئی۔ یہ شاہ جی کی پہلی گرفتاری اور سزا یابی تھی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد سیول نافرمانی کی عام تحریک شروع ہو گئی اور ہم سب گرفتار ہو کر جیلوں میں گئے۔ پنجاب کے تمام کارکن میاں والی جیل میں تھے، وہاں شروع میں تو سخت پابندی تھی، ہم ایک دوسرے سے مل نہ سکتے۔ امرتسر کے کچھ کارکن وہاں پہنچے تو ہماری طاقت بن گئی۔ شروع میں ہم گئیوں کی روٹی کھاتے لیکن ہم نے روٹی ترک کر دی، مطالبہ کیا کہ ہم کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ 6 دن بعد ہماری بات مانی گئی اور ہم نے بھوک ہڑتال ترک کر دی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ سیاسی اور اخلاقی قیدیوں کے لنگر الگ ہوں اور اس کا تمام نظام ہمارے ہاتھ میں ہو۔ یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا اور سیاسی قیدیوں کے لنگر کا انتظام ہمارے سپرد کیا گیا۔ مجھے لنگر کا مینیجر بنایا گیا۔ اس بنا پر مجھے تمام جیل میں آنے کی جانے کی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پابندیاں کم ہوتی گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ یہ دسمبر امرتسر کے لیے باران رحمت ثابت ہوا کہ ہندوستان کے تمام لیڈر امرتسر پہنچے جو جیلوں میں تھے، رہا کیے گئے۔ علی برادران بھی جیل سے رہا ہو کر سیدھے امرتسر آئے۔ یہ زمانہ علی برادران کے عروج کا تھا۔ مولانا شوکت علی کی زیر صدارت آل انڈیا خلافت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مولانا محمد علی جوہر نے حالات عذرا اور عالم اسلام کی تباہی بربادی پر تقریر کی۔ اس جلسے میں شاہ جی نے تقریر کی اور 10 لاکھ روپے چندے کے لیے اپیل کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور روپے کی فراہمی شروع ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان اس جلسے میں تھے مگر حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہ تھی تقریر کی۔ یہ زمانہ زمیندار اور مولانا ظفر علی خان انگریزوں کے انتہائی عتاب کا تھا۔ یہ زمانہ زمیندار اور مولانا ظفر علی خان پر انگریزوں کے انتہائی عتاب کا تھا، مگر اسی اجتماع میں ان کو تار ملا کہ مولانا کی زبان بندی ختم کی گئی ہے۔ تب امرتسر کا ایک قومی ہفتہ پوری شان سے منایا گیا۔ یہی شاہ جی کا گہرا تعلق علی برادران سے ہوا۔ کچھ عرصے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کا دورہ پنجاب ہوا۔ یہ دورہ زیادہ تر مذہبی تھا اور مسلمانوں سے بیعت جہاد لے رہے تھے۔ لاہور کی شاہی مسجد میں نماز جمعے کے بعد رانا فیروز الدین نے جو اس وقت
خلافت کمیٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا جو مسلمان آزاد قیادت بیعت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی مجمع کے آخر میں شاہ جی اور اس کے قریب تھے، ان کے ساتھ مولانا عبدالقادر تھے۔ شاہ جی نے سنا تو سخت بے چین ہوئے۔ مولانا عبدالقادر صاحب سے کہا دیکھو سب کام خراب ہو رہا۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے ایک چھلانگ لگائی اور لوگوں کے گویا سروں سے گزرتے ہوئے ممبر پہنچے۔ صدر خاموش تھا، ان سے کہا کہ میں ان کے اعلان کی وضاحت کروں گا۔ مولانا عبداللہ قصوری خاموش رہے۔ شاہ جی نے اپنی خداداد کی رات و بلند آواز سے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولانا آزاد بھی موعرت شاہ جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی نے عظیم الشان مجمع کو چند منٹوں کے اندر اپنی گرفت میں لیا اور اس نقطے کی وضاحت فرمائی کہ جو لوگ پہلے کسی مرشد سے بیعت ہے، ان کی اس بیعت سے اثر نہیں پڑتا، وہ بیعت ارشاد تھی اور یہ بیعت جہاد ہے۔ اتنا کہہ کر اپنے ہاتھ مولانا آزاد کے ہاتھوں میں دیے، کلمات بیعت کا ورد شروع کیا۔ شاہ جی پہلے پڑھتے پھر تمام مجمع پڑھتا، ایسا محسوس ہوتا کہ تمام در و دیوار سے آواز آ رہی اور خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا۔ اس وقت بلا شبہ کرنے اول کا واقعہ یاد آیا جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدینہ منورہ میں انصار سے بیعت لی۔ ایسا منظر پھر زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد شاہ جی کا تعلق مولانا ابوالکلام سے بہت زیادہ ہوا۔ حضرت شاہ جی جتنے بڑے انسان تھے اتنا اپنے کو چھوٹا سمجھتے، انکساری کا اتنا غلبہ تھا کہ کبھی اوپر جگہ بیٹھنا پسند نہ کرتے۔ لوگ سادات کو عام طور پر چارپائی پر بٹھاتے ہیں، خود نیچے بیٹھتے ہیں۔ عوام کے لیے سادات کا احترام تو حسن اسلام کی نشانی ہے، مگر سادات کو کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے بڑے سید یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ مولوی غلام احمد صاحب مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خوشاب کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب آئے اور ایک غریب کارکن کی خواہش پر اس کے ہاں قیام کیا۔ جب صبح کا ناشتہ ہوا تو اسے بلا کر فرمایا یار مدت ہوئی رات کی باسی روٹی ساگ کا لطف نہیں لیا، آج وہی کھلاؤ، لطف آ جائے گا۔ میری بیٹی سے کہو ساگ بنا کر لائے۔ میزبان نے ایسا ہی کیا۔ جب کھانا آیا شاہ جی نے ہر لقمے پہ تعریف کی، فرماتے کیا مزیدار ساگ ہے بھائی، مزہ آ گیا۔ بڑی مدت کے بعد یہ نعمت حاصل ہوئی۔ شاہ جی دعائیں دیتے رہے اور وہ دعائیں سن کر پھولا نہیں سما تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ شاہ جی نے اس کے حسب حال فرمائش کر کے اس کو زیر باری اور تکلیف سے بچایا۔ مولانا نور الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خیر المدارس جالندھر کے جلسے میں حضرت شاہ جی شریک تھے، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ شاہ جی نے فرمایا آؤ بھائی کھانا کھاؤ۔ اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہجے میں فرمایا انسان تو ہو، بھوک تو لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے، اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھایا۔ وہ بیچارہ تر تر کانپتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی نے کالو اس کے منہ میں بھگو کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹا تو باقی شاہ جی نے خود کھا لیا۔ اس طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی شاہ جی نے خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہوا۔ اس پر رکت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کے گود میں ایک بچہ تھا ساتھ لے کر آیا اور کہا شاہ جی اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اور یوں میاں بیوی اسلام لے آئے۔